ایک دفعہ کا ذکر ہے پیارے بچوں، ایک جنگل میں ایک مینا اپنے ساتھیوں سے کہہ رہی تھی کہ میرے پاس رہنے کو گھر موجود نہیں ہے، میرے بچے درخت کے اوپر ہیں، موسم بہت زیادہ خراب ہو رہا ہے، بارش کسی بھی وقت آ جائے گی، کیا تم میں سے کوئی مجھے کچھ دن کے لیے اپنے گھر رکھ لے گا؟ تو چڑیا کہتی ہے میرا گھر تو بہت چھوٹا ہے۔ پھر وہ کوے کے پاس جاتی ہے اور کوا بولتا ہے میں تو خود جنگل میں ایک چھوٹے سے گھر میں رہتا ہوں، میں تو تمہاری مدد نہیں کر سکتا۔ اور کوا پھر اڑ کر اپنا کھانا تلاش کرنے چلا جاتا ہے۔ پھر راستے میں اسے چڑیا ملتی ہے۔ چڑیا کوے سے کہتی ہے کوے بھیا، تم تو میرے اچھے بھائی ہو، مجھے اپنا آدھا کھانا دے دو۔ وہ کہتا ہے میں کیوں دوں تمہیں، اپنا سارا دن محنت کر کے تھوڑا سا کھانا لے کر آیا ہوں، اگر یہ بھی میں تمہیں دے دوں تو میں کیا کھاؤں گا، میں تو بھوکا رہ جاؤں گا۔ تم مجھے دے دو آدھا، ویسے بھی بانٹنے سے چیز کم نہیں ہوتی بلکہ بڑھتی ہے، اور میں تمہارا یہ احسان چکا دوں گی، میرے پاس بھی کبھی زیادہ کھانا ہوگا تو میں تمہیں دے دوں گی۔ نہیں، آدھا میں ابھی کھاؤں گا، آدھا صبح۔ اچھا تم میری مدد نہیں کر رہے، کل تمہاری کوئی مدد نہیں کرے گا، کوئی بات نہیں، میں ویسے بھی اپنی محنت سے تلاش کرتا ہوں کھانا، مجھے کسی کی مدد کی ضرورت نہیں۔ ارے کوے بھیا، تم غرور کر رہے ہو اور غرور کا سر ہمیشہ نیچا ہوتا ہے، میں اپنی محنت سے خود تلاش کر کے لاتا ہوں، اس میں غرور والی تو کوئی بات نہیں۔ ٹھیک ہے کوے بھیا، تم نہ دو، میں کہیں اور سے کھانا تلاش کر لیتی ہوں۔ اور وہ وہاں سے چلی جاتی ہے۔ تھوڑا دور جا کر ایک دوسری چڑیا جنگل سے گزر رہی ہوتی ہے، وہ بھی کھانے کی تلاش میں ہوتی ہے، لیکن یہ چڑیا اپنی محنت خود ہی کرتی ہے۔ دوسری طرف مینا کے بچے درخت کے اوپر بیٹھے ہوئے ہیں اور موسم بہت زیادہ خراب ہوتا ہے اور وہ بہت زیادہ پریشان ہوتی ہے۔ وہاں مینا اپنے بچوں کے لیے گھر تلاش کر رہی ہوتی ہے۔ وہ واپس کسی سے مدد مانگنے جاتی ہے لیکن کہیں سے مدد نہیں ملتی۔ پھر وہ مینا آگے جاتی ہے تو اس کی ملاقات ایک بہت ہی خوبصورت رنگ برنگے طوطے سے ہوتی ہے۔ مینا اسے ساری بات بتاتی ہے۔ مینا تم پریشان مت ہو، میں تمہیں اپنے گھر لے جاتی ہوں، جب تک موسم خراب ہے تم میرے گھر رہ لو۔ مینا بہت خوش ہوتی ہے اور طوطے کا شکریہ ادا کرتی ہے۔ طوطے سے کہتی ہے کہ تمہاری صورت کے ساتھ ساتھ تمہاری سیرت بھی بہت اچھی ہے، اور پھر مینا اس طوطے کے گھر میں اپنے دونوں بچوں کو لے جا کر ہنسی خوشی رہتی ہے۔